عموماً یورپ میں لوگ کھانے کا فالتو بچ جانے والا سامان کچرا دان میں پھینک دیتے ہیں۔ میں وہ کھانے کا سامان کچرا دان سے اٹھا کر وہاں کے جانوروں کو کھلا دیتا ہوں۔ کیا مجھے اس عمل کا ثواب ملے گا یا پھر اس کو ثواب ملے گا جس کا کھانا تھا؟ دونوں کو ملے گا ثواب۔ باقی ظاہر ہے وہ اگر کافر ہے تو پھر اس کو دنیا میں اس کا نفع ملے گا، آخرت میں نہیں، اور وہ عین ممکن ہے اس کو ایمان کی دولت مل جائے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا ہم زمانے جاہلیت میں بھی برے کاموں کے ساتھ اچھے کام بھی کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ان کا اجر کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایشو ہے نا جی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کسی بار یورپ کی یورپ بات۔ ملک ہو سکتا ہے ایسے ہوتا ہو، ویسے وہ تو بڑے اسٹرکٹ ہیں اپنے ان معاملات میں آپ کو بتاؤں۔ وہاں پہ کھانا اس طرح لوگ ضائع نہیں کرتے جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ شادیوں پہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح پلیٹیں بھری ہوتی ہیں اور وہ آدھی بھی نہیں کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہوٹل کے اندر ان لمیٹڈ کھانا منگوائیں اور کہ جی میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر تو جرمنی کا تو مجھے پتا ہے، وہاں پہ تو وہ آپ کو چلان کر دیتے ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس طرح ہی کچھ ہمارے کوئی اسلامی بھائی تھے، یعنی مسلمان پاکستانی، انہوں نے کھانا منگوایا تو وہ آدھے زیادہ بچ گیا، تو وہ ٹیبل سے اٹھنے لگے تو وہاں پہ کوئی ایک گوری کھڑی ہوئی تھی جرمن عورت، اس نے کہا یہ تم نے اتنا کھانا منگوایا ہے کیوں اگر کھانا نہیں تھا؟ اس نے آگے سے کہہ دیا تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں۔ تو اس گوری نے کہا یہ میرے ملک کے ریسورسز ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ضائع کرنے کا، پیسے دے کے بھی۔ یہ بات تو مسلمان کو کرنی چاہیے تھی کہ پیسے دے کے بھی رزق نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جائے نا تو اسے صاف کر کے کھا لو، بشرطے کہ مٹی والی جگہ پہ نہ گرے۔ یہ لوگ بعض اس حدیث کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جی مٹی سے کیسے اٹھائیں، تو نبی علیہ السلام مٹی کے اوپر تو نہیں کھاتے تھے، آپ کی ہمیشہ سنت ہے آپ دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے۔ تو دسترخوان پہ اگر لقمہ گرے تو آپ صاف ہی آپ اٹھا کے کھائیں، بلکہ دسترخوان پہ تو ڈائریکٹ روٹی رکھنی چاہیے۔ لوگ دسترخوان پہ بھی وہ چنگیرے رکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، دسترخوان خود اس لیے ہونا چاہیے کہ اس پہ ڈائریکٹ روٹی رکھی جائے۔ ہاں آپ نے اگر اس کو ٹھنڈے ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایک کپڑے کی دجی وغیرہ کوئی رکھنی ہے وہ ضرور رکھ لیں، باقی اس کے نیچے کوئی اور نیچے پلیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ دسترخوان خود ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ بچھایا جاتا ہے، تو لقمہ صاف کر کے کھائیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو انگلیاں بھی چاٹا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد ضائع نہیں کرنا، یہ مسلمانوں کی تعلیمات۔ اس نے کہا تو رک جائے ادھر ہی، اس گوری نے اسی وقت پولیس کو کال کی، پولیس آ گئی، انہوں نے ان کو جرمانہ کیا۔ آپ ریسورسز ضائع کر رہے ہیں، ایک غریب تو بدتمیز، یہ میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، تو اڈی اوقات۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کس یورپ ملک کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اگر وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کچرا دان میں اس طرح کا کھانے کا سامان پھینک دیتا ہے اور آپ وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں تو ثواب کا کام ہے، لیکن یہ دیکھ لیجیے گا کہ وہ کون سے جانور ہیں، وہاں تو ہمارا کتے نہیں ہوتے، یہ تو ہمارے ملکوں کے مسئلے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں یہ بھی ذرا کلیریفائی کریں کہ کن کو وہاں کھلاتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جن کو وہ کھلاتے ہیں۔ تو سر پہ وہ جانوروں کو کھلاتے وقت پھر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جس جانور کو اگر وہ KFC یا میکڈونلڈ کا کوئی چکن چھوڑ کے چلا گیا اور آپ کھلا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہڈی وہاں پہ پڑی ہوئی ہوگی وہ بھی سر پھر آپ نے نا دوبارہ سے اس کچرا دان میں ڈالنی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری بن جائے گی۔ دیکھیں جس بندے نے وہاں پہ کچرا دان میں کھانا ڈالا ہے کہ یہ ڈیکمپوز ہو کے بیماری نہ بنے، آپ وہ کھانا اٹھا کے لا رہے ہیں روڈ کے اوپر، روڈ سے وہ گوشت تو کھا کے کتا یا بلی چلی گئی یا کوا یا چیل، اب بعد میں جو ہڈیاں رہ گئی ہیں وہ صفائی کس نے کرنی ہے؟ بالکل صحیح۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کتنا جرمانہ ہو جاتا ہے؟ جن لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہیں، کتوں کی یعنی پوٹی کے لیے بھی انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے اور نیچے انہوں نے باقاعدہ ان کو پیمپر باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آپ والا صاحب نہیں ہے، یہاں تو بڑے بندے بھی جدھر بھی کوئی دیوار دیکھی تو جناب وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی صفائی نصف ایمان جڑا نا وہ اتنے ہی ہے، اور لیکن مسلم شریف میں ہے۔ صفائی نصف ایمان مسلم شریف سے نکل کے دنیا میں جو آیا ہوا ہے نا وہ یورپ امریکہ میں ہے، آپ کو نظر آتا ہے وہاں گلیوں میں صفائی نصف ایمان ہے، ہماری مسلم شریف میں سے باہر نہیں نکل رہا۔ آج تک ہم یہ مسلم شریف سے باہر ہی نہیں نکال سکے، نکال کے اپنے اوپر یعنی امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ 534 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ باقی آپ جب آپ کو کھلائیں گے، وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی ایک درخت بھی اگائے اور اس درخت کے پھل کو پرندے کھائیں، اس شخص کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو اسلام میں تو بہت وسعت ہے اس حوالے سے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ، کوئی طریقہ ایسا اڈاپٹ کیا جس میں دین اپنی اصلی جگہ پہ تھا، تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری امام مسلم نے جو کام کیا ہے، یہ انہوں نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے کہ کتاب کی شکل میں سنت کو جمع کیا ہے۔
اور آج کے دور میں اس کو اسلام 360 کی فارم میں یا مکتبۃ الشاملہ کی فارم میں، سافٹ ویئر کی فارم میں جو لوگ لے کے ہیں، انہوں نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. اصل دین اپنی جگہ پہ ہے، بخاری مسلم چینج نہیں کی انہوں نے. یہ گھڑی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم نمازوں کی ٹائمنگ کا پتہ کروا لیتے ہیں. تو جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا، لیکن ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی بزرگ ہی ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے. یہاں پہ بھی الٹیمیٹلی اس کو تو ثواب ہونا ہی ہونا ہے نا جو یہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، لیکن پھر پوری کرے. میرے خیال آپ وہ چھوڑ ہی نہ دیں ایفرٹ کرنا. جب ان کو پھر ڈیوٹی دینی پڑے گی نا وہاں پہ کہ جب ہڈیاں نکلیں گی تو ہڈیوں کی صفائی بھی تو کرنی ہے نا. الٹا آپ مصیبت ڈال رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو کہ وہ کچرا دان میں ڈال کے جا رہے ہیں، آپ کچرا اٹھا کے باہر بکھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایک اور کام کریں آپ کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں سے جو بوٹیاں اٹھاتے ہیں نا، ہڈیاں علیحدہ کر کے وہ دوبارہ کچرا دان میں ادھر ڈال دیں اور بوٹیاں ہاتھ میں پکڑ کے کھلا دیں جانوروں کو، تاکہ بعد میں صفائی نہ کرنی پڑے. ثواب بھرل ہوگا، بڑی نیک سو. ادھر بھی ایسا کیا کریں، ادھر بھی ایسا کرنا چاہیے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں بھینس مر جاتی ہے، اور خصوصاً یہ ہماری جو بڑی عید کے اوپر قربانیاں ہوتی ہیں، چھوٹے شہروں میں تو اتنا مسئلہ نہیں. کراچی میں آپ کو پتہ ہے غلاستیں اٹھانا کتنا بڑا ایشو بنا ہوتا ہے، کتنی بیماریاں وہاں پہ پھیلتی ہیں اور مکھیوں کی وجہ سے صرف. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، سب سے زیادہ گندگی مسلمان پھیلا رہا ہے. بلکہ علی بھائی میں نے تو دیکھا ہے جہاں کہیں لکھا ہے نا جگہ کو صاف رکھی، سب سے زیادہ کچرا اور کوڑا وہیں پڑا ہوتا ہے. وہیں پڑا ہوتا ہے. حالانکہ انہوں نے وہاں گالیاں بھی لکھی ہوتی ہیں، دیکھو گدھے کا بچہ کیا کر رہا ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آتے، گدھوں والے کام کر جاتے ہیں. ایسے ہی. اور یہ کسی کی، اور میں آپ کو بتاؤں کسی کی اجازت کے بغیر آپ اس کی کسی کی دیوار کے ساتھ اس طریقے سے، آپ کراچی میں چلے جائیں لوگ جو ہیں وہ پان کھا کے تو وہ اس کی پچکار پھینک دیتے ہیں، حرام ہے. ایون کسی کی دیوار کے اوپر آپ کلمہ طیبہ بھی نہیں لکھ سکتے اس کی اجازت کے بغیر. اشتہار لگانا تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا ظاہر ہے یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. آپ کسی کی جگہ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ کیا قبضے کی جگہ پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں بنائی جا سکتی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش جگہ بھی کسی کی دبا لی، زمین و آسمان کا توق، ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے حقوق العباد والا. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ حقوق اللہ کے اوپر ماشاءاللہ فل زور ہے، اور جن لوگوں کا حقوق العباد کے اوپر فل زور ہے وہ حقوق اللہ سے غافل ہیں. جن کا حقوق اللہ کے اوپر فل زور ہے وہ حقوق العباد سے غافل ہے. تو دونوں ایکسٹریم ہیں، دونوں چیزیں پیرلل ہیں. ٹھیک ہو.